ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ماسٹر صاحب اور ان کے گھر والوں کو سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور ماسٹر محمد ظفر کیفی صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ اور ان کے جملہ مرحومین سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور اس خطے میں جتنے بھی مرحومین ہندوستان میں استراحت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس جمعۃ المبارکہ کے مبارک دن کے خطے میں سب کی مغفرت فرمائے، سب کی سوال کو حضرات گرامی، بہت ہی خوشی اور مسرت کا ایک دن ہے کہ اس موقع پہ دارالعلوم قادریہ نوریہ کے ایک عظیم استاد حضرت علامہ مولانا مفتی محمود احمد صاحب رشادی، جن کی تقریر پورے ہندوستان میں سنی جاتی ہے، تشریف فرما ہے، آپ ان کی بھی تقریر سماعت فرمائیں گے، اور حضرت بہت ہی قیمتی ہوگی کہ ماسٹر صاحب کی محبت میں اور ماسٹر ظفر کیفی صاحب کی محبت میں وہ یہاں تشریف لائے ہیں، ہم لوگ آئے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کی مرحومین کی مغفرت فرمائے، سب کے سوائے معاف فرمائے، سب کی جنات الفردوس کی جگہ آمین۔ آئیے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت حقیقت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ حضرت مولانا شمیع القادری صاحب استاد دارالعلوم قادریہ بہت ہی اچھے انداز میں حافظ صاحب کو سنائے، اور میں خواہش کی طور پر سے بہرحال ابھی ٹائم ہے حضرت کہ آپ کو سب جو ہے بیان سماعت کرنی ہے، اس لیے تین نعت پاک کی تین اشعار آپ کے حوالے میں کرتا ہوں، اپنی آواز میں سماعت فرمائے کہ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، سرکار کو کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، سرکار کو کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، کافر بھی پڑھے کلمہ کردار کو کیا کہیے، کافر بھی پڑھے کلمہ کردار کو کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے، جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے، یہ اخلاق شہیدی کی
کہ بس ایک پلک جھپکی معراج ہوئی پوری. میرے سرکار کے معراج کا یہ واقعہ اپنے نگاہوں اپنے ذہن و دماغ میں رکھیے اور اسے سماعت فرمائیے کہ بس ایک پلک جھپکی معراج ہوئی پوری. بس ایک پلک جھپکی اور معراج ہوئی پوری. معراج ہوئی پوری اس صاحب رفعت کی رفتار کو کیا کہیں اس صاحب رفعت کی رفتار کو کیا کہیں. جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے. دربار کو کیا کہیے. اب وہ بارت جس نے بھی تاریخ بنائی ہے. وہ بارت جس نے
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، کہ وہ خدا نے ہے تجھ، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید میں کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، کہ کلام مجید میں کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، اب تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تو ہی سرور ہر دو صلاح ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، اب تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوے پاک رسول دیکھا، تجھے اپنے عز و علا کی قسم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول دیکھا، تجھے اپنے عز و علا کی قسم، سبحان اللہ اور آپ کی قسم فرمائے گا ارشاد پاک، کہ یہی کہتی ہے بلبلیں باغ جناں، کہ رسا کی طرح کوئی سحر بیان، یہی کہتی ہے بلبلیں باغ جناں، کہ رسا کی طرح کوئی سحر بیان، نہیں ہند میں واصف شاہ ہوتا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمایا اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہی کہتی ہے
تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مفتی محمود احمد صاحب کاظمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار رمضان میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صل علی اللہم صل علی سیدنا محمد سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی اس مجلس کا اہتمام عالی جناب افتخار احمد سلمہ اور محمد منظر سلمہ نے اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے کیا ہے۔ ایک ماہ قبل چند دنوں کی مختصر سی علامت کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان سے قبل ان کے بڑے صاحبزادے ماسٹر ظفر کیفی محبوب صاحب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دعا کر لیجیے اللہ پاک ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک
اور اسی غم کی وجہ سے 1-1.5 مہینے کے بعد ہی وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ پاک کی قبر پہ رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے اور ان کے پسماندگان کو اللہ پاک صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا سے سب کو جانا ہے، مگر اچانک اگر موت ہوتی ہے تو ہر آدمی کو صدمہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آدمی ایسے موقعوں پہ صبر کرے تو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرماتا ہے۔ ایک بندے پہ لازم ہے کہ اس کی زندگی میں اتنا بڑا بھی غم آئے مگر اللہ پاک کی ناشکری نہ کرے، ہمیشہ یہ کہتا رہے مولا تیری مرضی میں ہم راضی ہیں، تو نے جب تک مجھے رکھنا چاہا رکھا، جب اپنی بارگاہ میں تجھے بلانا ہوا تو نے بلا لیا۔ ہم تیرے ہر فیصلے پہ ہر حال میں راضی ہیں۔ اگر انسان خدا کے فیصلوں پہ راضی رہے تو ہر غم ہر مصیبت کے بدلے میں اللہ پاک بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل وقت موت کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ انسان دنیا سے رخصت ہو جائے، نیکوکار مرا ہو تو اولاً ہی جنت کی نعمتیں پاتا ہے، گناہگار ہو کر مرا ہو تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح مگر جنت اسے ضرور ملتی ہے۔ اس لیے سب سے اہم ہے کہ موت کے وقت آدمی کا ایمان سلامت رہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہتے تھے۔ کسی بڑے بزرگ کے بارے میں منقول ہے، غالباً حضرت بایزید بستامی کے حوالے سے یہ واقعہ منقول ہے۔ کسی نے کہا حضور آپ اچھے ہیں یا یہ کتا اچھا ہے؟ تو اللہ کے نیک بندے مشکل مواقع پہ بھی ناراض نہیں ہوتے، بڑے صبر سے فرمایا اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو مرگ سے اچھا، اور اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہو سکے تو مجھ سے اچھا نہیں ہوتا۔ اس سے یہ محسوس ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہونا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر قولہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی زبان سے آخری لفظ آخری جملہ لا الہ الا اللہ کا نکلے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ہمیشہ
وصیتیں فرمائی، موت کے وقت ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا، تاکہ دل کسی دوسرے خیال میں بھٹک نہ سکے، توجہ اللہ قائم رہے اور روح پرواز ہو تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہماری زبان پہ جاری رہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا جب وصال ہونے لگا، 2:38 پر انتقال ہوا اعلیٰ حضرت کا۔ جمعہ کا دن تھا، 12 بجے کے قریب آپ نے وصیت نامہ لکھوایا، انتقال سے 2-2.5 گھنٹے پہلے۔ اس میں کئی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ جب میرے اوپر نزع کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اس کمرے میں کسی بھی جاندار کی تصویر نہ رہے، کوئی بھی ناپاک مرد و عورت میرے کمرے میں نہ آئے، بلکہ جو سکے ہوں ان سکوں کو بھی میرے کمرے سے باہر کر دیا جائے۔ اس وصیت میں حکمت کیا تھی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الملائکۃ بیتا، یا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او جنب او صورہ، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی کتا پالا جاتا ہو، جس میں کسی جاندار کی تصویر رہتی ہو، یا جس میں کوئی ناپاک مرد و عورت رہتے ہو۔ جس جگہ پہ کوئی ناپاک مرد و عورت ہے وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جاندار کا فوٹو جہاں لگا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں کتے پالے جاتے ہوں اور کتے کی آمد و رفت گھر کے اندر رہتی ہو، اس گھر میں بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور موت کا وقت ہو، رحمت کے فرشتے نہ آئیں تو حسن خاتمہ کی امید کم سے کم ہوتی چلی جائے، کیونکہ اگر فرشتے رہتے ہیں تو شیاطین غالب نہیں آ پاتے، اور اگر فرشتے نہ ہوں تو شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے وصیت فرمائی کہ جیسے ہی میرے اوپر موت کے آثار طاری ہونے لگے، تصویریں ہٹا دی جائیں۔ ایسا نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے کمرے میں کوئی تصویر تھی جس کو ہٹانے کی وہ وصیت فرما رہے تھے، وہ ہم لوگوں کے لیے نصیحت تھی۔ ہم جیسے لوگ کسی پیر صاحب سے مرید ہو گئے تو پیر صاحب کا فوٹو لگا کے رکھتے ہیں، کبھی اجمیر شریف گئے تو خواجہ اجمیری کا فوٹو وہاں کے مجاور دکاندار بیچتے ہیں، فوٹو لا کر کمرے میں سجا کے رکھتے ہیں۔ سلسلہ وارثیہ کے لوگ حاجی وارث علی کی تصویریں کمرے میں لگاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے کمروں میں تو میں نے یوں تصویر لگی ہوئی دیکھی جیسے کفار و مشرکین تصویریں رکھ کر
کپڑے سے ڈھانپ کر صبح و شام جیسے اگربتی دکھاتے ہیں، اس انداز میں بھی میں نے کچھ جاہل مسلمانوں کو تصویریں رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آقا فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی تصویر ہو، اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ عام لوگوں کی تصویر ہو تو فرشتے نہیں آتے، اور اللہ کے نیک بندوں کی تصویر ہو تو فرشتے آتے ہیں۔ یہ فرق پیغمبر نے نہیں فرمایا۔ کسی بھی جاندار کی تصویر جس گھر میں ہو، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے مرشد کی تصویریں اپنے دل کے نہا خانے میں سجا کر رکھیے، مگر دیواروں پر تصویریں نہ لگائیے۔ تصویر لگانا اگر باعث نزول رحمت ہوتا تو ہر کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں پیغمبر کی تصویر لگی ہوئی ہوتی، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو قبر میں ہماری مدد فرمائیں گے، جو حشر میں ہماری شفاعت فرمائیں گے، جن کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا، شریعت ملی، دین ملا۔ اگر تصویر رکھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی تو ہر ایمان والا اپنے گھر میں اپنے پیغمبر کی تصویر رکھتا، مگر پوری دنیا گھوم جائے، کسی بھی مسلک، کسی بھی مشرب کا ماننے والا ہو، پیغمبر کی تصویر نہ کوئی بنا سکتا ہے، نہ کوئی اپنے کمرے میں لگا سکتا ہے۔ سینکڑوں نظریات کے لوگ اس دنیا میں ملتے ہیں، مگر پیغمبر کی تصویر کوئی لگا کر نہیں رکھتا، بلکہ اگر کوئی اخبار والا، کوئی پیپر والا معاذ اللہ کبھی پیغمبر کی تصویر چھاپ دے تو مسلمان اس سے لڑنے بھڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس کا خاتمہ مسلمان کر دیتے ہیں کہ تم نے ایسی ہمت کیسے کی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سارے پیغمبروں کے سردار بن کر جو پیغمبر آئے، جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، اگر ان کی تصویر رکھنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے تو کسی پیر، کسی شیخ، کسی مرشد شادی بیاہ کا فوٹو، خوبصورت بکرے کا فوٹو، قربانی کے جانوروں کا فوٹو اپنے گھروں میں سجانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے مسلمان اپنے گھروں میں جانداروں کی تصویر لگا کے رکھتا ہے۔ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو شیاطین و جنہ کی آمد ہوتی ہے، مسلمان آسیبی خلل میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانیاں جھیلتا ہے، بچیاں آسیبی خلل میں مبتلا ہوتی ہیں، لوگوں کو شکایت ہوتی ہے میرے گھر میں برکت نہیں، میرے گھر میں بلائیں ہیں، میرے گھر میں مصیبتیں ہیں۔ رحمتوں کے آنے کا دروازہ جب ہم نے خود بند کر رکھا ہے تو پھر بلائیں نہیں آئیں گی تو کیا آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے انتقال سے 2.5 گھنٹے پہلے وصیت نامے میں لکھوایا، کسی بھی جاندار کی تصویر کمرے میں نہ رہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس زمانے میں ملکہ وکٹوریہ کا فوٹو سکے پہ ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا انتقال 1921 میں ہوا۔ اس زمانے تک حرمین شریفین پر وہابیوں کا قبضہ بھی نہیں تھا۔ 1923 میں شاہ سعود کے خاندان کا قبضہ حرمین شریفین پہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی حیات تک وہ حجاز کہلاتا تھا۔
ان سعودیوں نے جب 1923 میں قبضہ ہوا تب اس کے نام میں سعود بڑھایا، المملکۃ العربیۃ السعودیہ۔ یہ 1923 کے بعد یہ اضافہ ہوا، اس سے پہلے اس کو حجاز کہا جاتا تھا۔ خیر، سکوں پر ملکہ وکٹوریہ کا فوٹو چھپا ہوتا تھا، پوسٹ کارڈ اور انتردیشی پہ ملکہ وکٹوریہ کا فوٹو چھپا ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے وصیت فرمائی کہ سکے بھی ہٹا دیے جائیں، پوسٹ کارڈ اور انتردیشی بھی کمرے سے ہٹا دیا جائے، تاکہ اللہ کی رحمتوں کے فرشتوں کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ وصیت فرمائی کہ کوئی ناپاک آدمی اس وقت میرے کمرے میں نہ رہے۔ میرے بھائیوں، ایمان والوں کو ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو، لوگ ڈانس کر رہے ہیں، ڈانس کرتے کرتے گرے مر گئے، ورزش کر رہے ہیں، ورزش کرتے کرتے اٹھے مر گئے، سجدے میں لوگ گئے، حرکت قلب بند ہو گئی، مر گئے۔ تو کب کس کی موت ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے، تاکہ اگر موت کے فرشتے آئیں تو ہماری روح پاکی کی حالت میں نکالی جائے، پاکی کی حالت میں ہماری روح بارگاہ الہی میں حاضر ہو۔ اس لیے ایمان والوں کو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے۔ مگر اب تو فیشن بن گیا، 7 بجے 8 بجے 10 بجے کسی کے دروازے پہ پہنچیے، چائے بن کر آتی ہے اندر سے، آپ ان سے کہیے کہ آپ بھی چائے پی لیجیے، تو وہ نوجوان کہتا ابھی میں نے برش نہیں کیا، ابھی میں فریش نہیں ہوا ہوں۔ 10 بج گئے اور کلمہ پڑھنے والا برش نہ کرے، 10 بج جائے اور کلمہ پڑھنے والا غسل نہ کرے، 10 بج گئے اور کلمہ پڑھنے والا وضو نہ کرے، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے فرشتے صبح میں کثرت سے آتے ہیں اور ہر مخلوق کا رزق لے کر آتے ہیں۔ صبح کے وقت فرشتے رزق تقسیم کرتے ہیں، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر صبح کے وقت پڑھا جائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، تو فرشتے جو رزق لے کر آتے ہیں وہ یہی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ رزق بانٹنے والے فرشتے یہی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ اب اگر دنیا والوں میں کوئی یہی تسبیح پڑھ رہا ہو تو اللہ کے اذن سے وہ فرشتے ان کلمہ پڑھنے والوں کے رزق میں اضافہ کر دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ رزق کا مطلب ظاہری رزق نہ سمجھو کہ صرف روٹی کی تعداد بڑھ جاتی ہے، صرف چاول کی تعداد بڑھ جاتی ہے، یہ نہ سمجھو۔ رزق سے مراد ہر قسم کا رزق ہے، روحانی رزق بھی بڑھ جاتا ہے، باطن کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے، ایمان کا حصہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے، نور ایمان کی شعائیں بھی بڑھا دی جاتی ہیں۔ ایک ایمان والے کے لیے رزق کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں، اگر بندے مومن صبح کے وقت ان کلمات طیبات کو ورد زباں رکھے تو رحمت الہی کے فرشتے ان کلمہ پڑھنے والوں کے رزق میں اضافہ کر دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رزق بٹ رہا ہے صبح کے وقت، نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں صبح کے وقت، اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں صبح کے وقت، ایمان کی روشنی تقسیم ہو رہی ہے صبح کے وقت،
اور ہمارا نوجوان خواب خرگوش میں ہے، ہمارا نوجوان غفلت کی چادریں تانے سو رہا ہے، اگر بیدار بھی ہوا تو طہارت حاصل کرنے کی اسے توفیق نہیں۔ جب رزق کی رحمتوں سے محروم ہوتے جاؤ گے تو بلائیں اترتی جائیں گی، پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، دماغی ٹینشن بڑھتا جائے گا، گھر میں بے چینی بڑھتی جائے گی، اولاد میں نافرمانی بڑھتی جائے گی، کھیتیوں میں پیداوار گھٹتی جائے گی، بارشوں کی کثرت میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ رزق بڑھتا ہے تو رزق کی ہر قسم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور رزق گھٹتا ہے تو رزق کی کے گھٹنے کی وجہ سے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی پریشانیاں اس ایمان والے کے لیے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی غیر مسلم کہے کہ میں نے برش نہیں کیا تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، نہ کوئی ان کا دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، ان کے پاس کتاب بھی ہے تو لڑائیوں کی کہانی ہے، اس میں جیون گزارنے کا کوئی فارمولہ کسی کتاب میں نہیں۔ وہ اگر کہیں کہ میں نے برش نہیں کیا ہے تو ان سے مجھے شکایت نہیں، مجھے شکایت اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں سے ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے نماز فجر کو فرض کیا ہے۔ فجر کے وقت نماز فرض کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اسی وقت اللہ کی رحمتوں کی بارشیں کثرت اور شدت سے ہوتی ہے، اس لیے اس وقت اٹھ کر اگر نماز پڑھ لو گے، تسبیحات پڑھ لو گے تو ہر قسم کا سکون تمہیں ملتا جائے گا، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ پاک تمہیں محفوظ فرماتا چلا جائے گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میرے مذہب کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کبھی بھی ناپاکی ہو، غسل کر سکو تو فوراً غسل کرو، اور اگر غسل نہ کر سکو تو کم سے کم وضو کر لو، کم سے کم وضو کر لو، تاکہ طہارت کاملہ نہ صحیح مگر طہارت کا کچھ تو حصہ تمہیں مل جائے، تاکہ تم اللہ کی رحمتوں سے مکمل محروم نہ ہو سکو۔ اس لیے ہر گھر سے جنابت کو دور رہنا چاہیے، مگر جب موت کا وقت ہو تو ایسے وقت میں ناپاک مرد و عورت کو ایسے گھروں میں داخل ہونے سے نرمی منع کر دیا جائے کہ آپ باہر بیٹھیں، آپ تھوڑا سا ادھر تشریف رکھیں، تاکہ رحمت الہی کے فرشتوں کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ غیر مسلموں کو بھی ایسے موقع پر قریب نہیں آنے دینا چاہیے۔ جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے، جسم ناپاک ہے، اس کے جسم کی ناپاکی کی وجہ سے فرشتے نہیں آ رہے ہیں، تو جس کی روح بھی ناپاک ہے، جس کا جسم بھی ناپاک ہے، جس کی فکر اور جس کا شعور بھی ناپاک ہے، اس کی موجودگی اس مرنے والے کے لیے تو زیادہ خطرے کا سبب ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر ایسے موقع پر کچھ پاس پڑوس کے لوگ آ جائیں تو انہیں محبت سے، اخلاق سے کرسی دے کر باہر بیٹھائیے، مگر ان کے قریب نہ جانے دیجیے، کیونکہ نجاست ظاہری ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جہاں نجاست باطنی ہو وہاں پر رحمتوں کے فرشتے کا دروازہ تو اور زیادہ شدت سے بند ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تصویریں ہٹا دی جائیں، سکہ نوٹ ہٹا دیا جائے،
کوئی بھی ناپاک مرد و عورت میرے قریب نہ آئے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین شریف اور سورہ رعد پڑھی جائے تاکہ روح کے نکلنے میں آسانی ہو۔ سبحان اللہ۔ سورہ رعد پڑھی جائے، سورہ یاسین شریف پڑھی جائے تاکہ روح کے نکلنے میں آسانی ہو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، بہت ساری ہیں باتیں، ساری بات مجھے یاد بھی نہیں، اور ساری بات بیان کروں تو تھوڑا وقت زیادہ لگ جائے گا۔ فرمایا کہ جب روح قبض ہو جائے تو میرا پاؤں سیدھا کر دیں، ہاتھ سیدھا کر دیں، میری آنکھیں بند کر دیں، اور فرمایا کہ جب میری جنازہ لے کر چلیں تو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، یہ نظم پڑھتے ہوئے میری جنازہ لے کر چلے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، کلمہ تو سب لوگ پڑھتے ہیں، جنازہ لے کے چلتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ تو اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، یہ بھی پڑھتے ہوئے چلے تو عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ نیکوں کا ذکر جہاں ہو وہاں رحمت برستی ہے، تو جہاں تمام صالحین کے سردار کا ذکر ہو وہاں رحمتوں کی بارش کتنی موصلہ دار ہے۔ جن کا کلمہ پڑھ کر نیک بننے والے نیک ہوئے، جن کا کلمہ پڑھ کر ایمان والے مومن ہوئے، اگر اس پیغمبر کا ذکر کیا جائے، ان پر درود بھیجا جائے تو اللہ کی رحمتوں کی کتنی بارش ہوگی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے وصیت فرمائی کہ جب میری جنازہ لے کر چلے تو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، یہ نظم پڑھتے ہوئے لے کر چلے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر میں دو بات آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ بہت سارے لوگ جو پہلی بار سلام پڑھ کر جنازہ لے کے چلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کو تھوڑی یہ بات کھٹکتی ہے، ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا، ہم نے تو کہیں نہیں سنا، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پڑھ کے لوگ جنازہ لے کے چلے، یہ کیا نئی نئی چیز لوگ شروع کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات کھٹکتی ہے، اور جہاں پوری آبادی اہل سنت کی ہے وہاں کھٹکنے والی کوئی بات نہیں۔ خیر، ہم جس ادارے میں رہتے ہیں دارالعلوم قادریہ نوریہ، اور جس ادارے میں ہمارے ماسٹر کلیم الدین صاحب نے 15-20 سال تک تعلیمی خدمتیں انجام دیں، اس ادارے کے سربراہ اعلیٰ ہیں حضور نصیر ملت، حضور حافظ ملت کے شاگرد ہیں۔ تو ایک صاحب سنگرولی سے آئے ان کے پاس، کہا حضور ویڑھن میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جنازہ لے کے چلتے ہیں تو اب مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہوئے لے کے چلتے ہیں، یہ تو نئی چیز ہے، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا ایسا پڑھتے ہوئے۔ تو حضور نصیر ملت نے فرمایا یہ بتائیں کہ اگر جنازہ رکھ کر کے کوئی مسلمان قرآن کی آیت پڑھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर जनाजा रख कर ये आयत पढ़े या जनाजा लेके चलते हुए ये आयत पढ़े तो कोई हर्ज है इसमें? कहा नहीं, कुरान की आयत है, कुरान की आयत पढ़ने में क्या हर्ज है? तो हुजूर नसीर मिल्लत ने फरमाया कि जो बात सलामुन अलल मुरसलीन में फरमाई गई वही बात तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम में है। वो कुरान की आयत में नबी पर सलाम है, ये उर्दू जुबान में नबी पर सलाम है। अगर उस आयत के पढ़ने में कोई मुज़ायक़ा नहीं तो अगर जनाजा लेकर चलते हुए मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जाए तो इसमें आपको क्यों तरद्दुद होता है? समझ रहे हैं? बिल्कुल वो मुतमईन हो गए, कहा मेरे दिल में जो गुबार था अब मेरे दिल से बात निकल गई कि जब सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम पढ़ सकते हैं, सलामुन अलल मुरसलीन पढ़ सकते हैं, तो नबी पर सलाम पढ़ते हुए अगर जनाजा लेके चले तो उसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर राइज ना हो तो राइज कर दिया जाए, और राइज हो तो सुभान अल्लाह सब लोग सलाम पढ़ते हुए चलें और नीयत कर लें कि जितना भी मैं सलाम पढ़ रहा हूँ, जितना भी मैं दुरूद पढ़ रहा हूँ, इसका सवाब अल्लाह पाक मरहूम को अता फरमा दे। इसका सवाब अल्लाह पाक उन्हें अता फरमा दे जिन्हें लेकर हम रब की बारगाह में जा रहे हैं। तो उसका भी नफ़ा हो जाएगा कि कम से कम हज़ारों लाखों दुरूद का सवाब उसको मिल जाएगा, है ना? सुभान अल्लाह। दूसरी बात, अगर हम पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम तो एक सलाम का सवाब मिलता है या लाखों सलाम का सवाब हमको मिलता है? हमने पढ़ा काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तो एक दुरूद का सवाब हमको मिला या करोड़ों दुरूद का सवाब हमको मिला? ये दूसरी बात मैं आप हजरात को समझाना चाहता हूँ। एक बड़ी कीमती किताब है सआदतुद्दारैन फिस सलाते अला सय्यदिल कौनैन, इमाम यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है। 600-700 सफ़े पर यह किताब मुश्तमिल है। उस किताब के शुरू में इन्होंने इस बहस को शुरू किया कि अगर कोई कहे ऐ अल्लाह तो मेरे पैगंबर पर 1000 बार दुरूद नाजिल फरमा दे तो 1000 दुरूद का सवाब मिलेगा या एक दुरूद का सवाब मिलेगा? वो फरमाते हैं कि बाज़ पहलू से ऐसा लगता है कि एक ही दुरूद का सवाब मिलेगा। क्यों? किसी आदमी ने मिन्नत मानी कि अगर मेरा बेटा तंदुरुस्त हो गया तो मैं 1000 बार दुरूद पढ़ूंगा। बेटा अल्लाह की मशीयत से शिफा याब हो गया। अब जब दुरूद भेजने का मौका आया तो वो कह दे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्फा मर्रा, ऐ अल्लाह तो मेरे नबी के ऊपर 1000 बार रहमतें नाजिल फरमा दे। 1000 दुरूद भेजना था, एक बार में कह दिया। तो उलमा कहते हैं कि इससे उसकी नज़र पूरी नहीं होगी, 1000 बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ने से उसकी मिन्नत नहीं पूरी होगी, 1000 बार पढ़ना पड़ेगा। इससे ऐसा लगता है कि लाखों सलाम कहने से लाखों सलाम का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि एक सलाम का सवाब उसको अता किया जाएगा। और आगे लिखते हैं कि बाज़ दूसरे पहलुओं से ऐसा लगता है कि एक सलाम का सवाब नहीं, एक दुरूद का सवाब नहीं, बल्कि हज़ारों दुरूद का सवाब अल्लाह पाक उसे अता फरमाएगा। और वो इस्तिदलाल करते हैं एक हदीस से। हदीस शरीफ में है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر کے لیے اپنے کمرے سے نکلے. یہ سامنے میں ممبر ہے، بائیں طرف کونے پر ازواج مطہرات کے کمرے تھے. حضور وہاں سے نکلتے ممبر پہ آتے، یہاں سے چلتے کمرے میں تشریف لے جاتے. چونکہ حضور کی زیادہ آمد و رفت اسی ایریے میں تھی، پیغمبر کا نشان قدم زیادہ اسی ایریے میں تھا. اللہ نے کتنی عظمت اس جگہ کو عطا فرمائی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے کمرے اور میرے ممبر کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. سبحان اللہ. پیغمبر کا نشان قدم جہاں ہو وہ جنت کی کیاری ہو، تو جہاں پیغمبر کا جسم شریف موجود ہے، جہاں پیغمبر بنفس نفیس تشریف فرما ہے، وہ جگہ جنت سے افضل کیوں نہیں ہوگی؟ وہ عرش سے افضل کیوں نہیں ہوگی؟ کعبہ سے افضل کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے ایمان والے کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ. سبحان اللہ. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معراج کا سما ہے. اے حاجیو، اے زائرو، یہ تمہارے لیے معراج زندگی ہے، معراج کا سما ہے. کہاں پہنچے ہاں زائرو؟ کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. سبحان اللہ. عرش و کرسی سنتے ہیں نا، عرش و کرسی، اس کرسی سے بھی اونچی کرسی، پلنتھ جس کو بولتے ہیں، گھر کا پلنتھ، اس کرسی سے بھی اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. سبحان اللہ. ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی اس بارگاہ کرم کی حاضری نصیب فرمائے. ہمارے بھائی ابھی بغداد شریف اور مدینہ منورہ کی حاضری سے مستفیض ہو کر تشریف لائے. ہمارے ظفر کیفی مرحوم، میں ان سے بار بار کہتا تھا کہ آپ بھی عمرہ کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ حج جب کیجئے گا، جب ریٹائر ہوئیے گا، مگر عمرہ تو کر لیجئے. جب ماسٹر کلیم صاحب کو بھیجنے لگے دلی رخصت کرنے کے لیے پہنچے، تو میں نے کہا آپ بھی چلتے والد کے ساتھ تو ٹھیک رہتا. تو کہا کہ ابھی ابا جا رہے ہیں، میں اپنی امی کو لے کر عمرہ میں جاؤں گا، میرے دل میں یہی نیت ہے. مگر اللہ کو منظور نہیں تھا. امی بھی اللہ کے جوار رحمت میں چلی گئی، اور امی کو لے کر عمرے کے لیے جانے والا ان کا بیٹا بھی جوار رحمت میں چلا گیا. اللہ پاک دونوں کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کمرے سے نکلتے ممبر پہ تشریف لاتے، ممبر پہ نماز پڑھا کر فارغ ہوتے اپنے کمرے میں تشریف لے جاتے. ام المومنین حضرت ام جویرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور ان کے کمرے سے نکلے فجر کی نماز کے لیے، ممبر پہ نماز پڑھائی. نماز کے بعد صحابہ بیٹھ جاتے، کسی نے خواب دیکھا ہو وہ خواب سناتے، میرے پیغمبر تعبیر بتاتے. اگر کہیں فوج بھیجنی ہوتی، جنگ کی تیاری کرنی ہوتی تو جنگی تیاری ہوتی. اگر کوئی نزاعی معاملہ ہوتا تو پیغمبر فیصلہ فرماتے. نماز اشراق، نماز چاشت پڑھ کر یہ سارے معاملات انجام پاتے تھے. جب سورج بڑا بلند ہو گیا تو پیغمبر اٹھ کے کمرے میں تشریف لے گئے. تو حضرت ام جویرہ کو دیکھا کہ ابھی بیٹھ کر وہ تسبیح پڑھ رہی ہے. ہم لوگ 5 منٹ میں گھبرانے لگتے ہیں، 10 منٹ میں اکتاہٹ ہونے لگتی ہے. کبھی چائے کا خیال، تو کبھی گاڑی کا خیال، تو کبھی دوستوں کی فکر، کبھی کھیت کا خیال، کبھی فلاں خیال. شیطان وسوسہ ڈال کر اٹھانا چاہتا ہے.
مگر شمع بزم نبوت کے پروانے کتنے مبارک لوگ تھے، فجر کی نماز سے پہلے پیغمبر چلے، نماز پڑھا کر نماز چاشت اور دیگر معاملات سے فارغ ہو کر کمرے میں تشریف لے گئے تو حضرت ام جویرہ کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی ہیں، اور تسبیح پڑھ پڑھ کر انہوں نے ڈھیر ساری گٹھلیاں جمع فرما رکھی ہیں، کھجور کی گٹھلی۔ اس زمانے کی تسبیح تو ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں، تو ایک بار تسبیح پڑھی سبحان اللہ، گٹھلی رکھ دی، پھر تسبیح پڑھی، پھر گٹھلی رکھ دی۔ مجھے کتاب کا نام نہیں یاد، مگر بعض کتابوں میں محدثین نے لکھا ہے کہ تقریباً 3000 گٹھلیاں حضرت ام جویرہ نے تسبیح پڑھ پڑھ کر وہاں پہ جمع فرما رکھی تھی۔ جب حضور تشریف لے گئے کمرے میں تو فرمایا جویرہ شاید تم نے تسبیح پڑھ کے یہ گٹھلیاں جمع کی ہیں؟ تو حضرت ام جویرہ نے عرض کیا ہاں حضور۔ تو آقا نے فرمایا اگر اس جملے کے بدلے میں تم نے یہ جملہ 3 بار کہہ لیا ہوتا تو اتنی تسبیح پڑھنے کے بدلے میں وہ 3 جملہ تمہارے لیے کافی ہوتا۔ اتنی جو تسبیح پڑھی 3000، اتنا پڑھنے کے بدلے میں 3 بار یہ پڑھ لیے ہوتے تو اتنے پڑھنے کے برابر تمہیں ثواب مل جاتا۔ وہ تسبیح کیا تھی؟ پیغمبر کی زبان سے جو جملہ نکلے وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، زینت عرشہ، عرش اعظم کے وزن کے برابر، و مداد کلماتہ، اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے فرشتے نور کی جو روشنائی استعمال کرتے ہیں اس روشنائی کی مقدار کے برابر، وہ عدد خلقہ، اور اللہ کی جتنی مخلوقات پوری کائنات میں ہے ان مخلوقات کی تعداد کے برابر، ورضا نفسہ، اور جتنی تسبیح سے میرا رب راضی ہو جائے اس کی رضا کے برابر میں اللہ کی تسبیح و حمد بیان کرتا ہوں۔ اگر تم نے اتنی تسبیح پڑھنے کے بجائے اگر یہ جملہ 3 بار کہہ لیا ہوتا تو تمہارے لیے کافی ہوتا۔ امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں کہ ایک طرف کثیر تعداد میں تسبیح پڑھی گئی، دوسری طرف پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم نے یہ کہہ لیا ہوتا تو اس کے بدلے میں کافی ہوتا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی کہے سبحان اللہ زینت عرشہ تو ایک تسبیح کا ثواب نہیں ملتا بلکہ عرش اعظم کے وزن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے سبحان اللہ عدد خلقہ تو ایک تسبیح کا ثواب نہیں ملتا بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کی تعداد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کی روشنی میں امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اے اللہ میرے پیغمبر کے اوپر 1000 بار رحمت نازل فرما تو ایک درود کا ثواب نہیں ملتا بلکہ اس حدیث کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ اس بندے کو 1000 درود کا ثواب ملا کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب اگر آپ جنازہ لے کے چلے اور کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اللہ کے خزانہ رحمت میں کمی کیا ہے؟ وہ لاکھوں سلام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ اگر پڑھیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود۔
تو اللہ کی رحمت سے توقع یہی ہے کہ وہ ایک درود کا ثواب نہیں عطا فرماتا، بلکہ وہ پڑھنے والے کو کروڑوں درود کا اجر و ثواب اپنے کرم سے عطا فرمایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جنازہ پڑھتے ہوئے، لے کر چلتے ہوئے اگر مصطفیٰ جان رحمت پڑھے، کعبے کے بدر الدجا پڑھے اور نیت یہ کریں کہ مولا ہم جتنا بھی پڑھیں اور تو اپنی رحمتوں سے جتنا بھی ثواب عطا فرمائے، مولا وہ ثواب صاحب جنازہ کی روح کو دے دے، جن کی جنازہ ہم پڑھنے آئے مولا ان کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما دے، تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید کہ اس کے وجود کو اللہ پاک اپنی رحمتوں کی بارشوں سے شرابور فرما دے، اس کے وجود کو گناہوں کے دھبوں سے پاک فرما دے، اور جب وہ قبر میں حاضر ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ لے کر حاضر ہو۔ اللہ کی رحمت سے یہ کوئی مشکل چیز نہیں، کہیے سبحان اللہ۔ اور بعض بزرگوں کے اقوال سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ میں کتاب کا نام مجھے یاد نہیں، مگر میں نے پڑھا ہے ایک بزرگ 1,00,000 بار درود پڑھتے تھے نبی پر، روزانہ 1,00,000 بار درود پڑھتے تھے۔ آدمی جیسے جیسے درود کی تعداد بڑھاتا ہے، حضور سے اس کی نسبت مضبوط ہوتی ہے، اور جیسے جیسے نسبت مضبوط ہوتی ہے اسے شرف حضوری ملتا ہے، اور شرف حضوری ملنے کے بعد وہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ صبح و شام وہ اپنے پیغمبر کو دیکھا کرتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے تھے کہ جب بھی مجھے کسی حدیث کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، تو میں اپنے پیغمبر سے روبرو پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کی یہ حدیث ہے یا نہیں، اور میں پیغمبر کے ارشاد کی روشنی میں طے کر لیتا ہوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث صحیح ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، آخرت کے کسی بھی سفر کا آغاز استغفار سے ہوتا ہے، تاکہ گناہوں کے دھبے مٹیں۔ جھوٹ بولا دھبے مٹیں، استغفار پڑھو تاکہ تم اپنے نفس کی غلاظتوں سے، اپنے نفس کی نحوستوں سے باہر نکلو، اور استغفار پڑھ پڑھ کر جب تم اپنے نفس کی قدورتوں سے باہر نکلو گے، تب اگلے اسٹیج میں درود کا مرحلہ ہے۔ درود پڑھتے پڑھتے جب نبی سے تمہاری نسبت مضبوط ہو جائے گی، تو سب سے آخری اسٹیج میں لا الہ الا اللہ کا مرتبہ ہے۔ اس لیے بزرگوں نے جو درجے طے کیے ہیں، بندہ سب سے پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے، تب جا کر وہ اللہ کے انوار و تجلیات میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ نہ اس کے لیے موت کوئی معنی رکھتی ہے، نہ اس کے لیے عدم کوئی معنی رکھتا ہے، اس کے لیے موت و حیات دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ فنا فی الشیخ، دوسرا مرحلہ فنا فی الرسول، تیسرا مرحلہ ہے فنا فی اللہ۔ خواجہ باقی باللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پیر و مرشد، مجدد الف ثانی کے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ، دلی ریلوے اسٹیشن، نئی دلی ریلوے اسٹیشن کے باہر ان کا مزار ہے۔ کبھی دلی جائیے تو تلاش کر کے ان کی بارگاہ میں پہنچیے۔ مجدد الف ثانی کا فیضان پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے، اور مجدد الف ثانی کو جو فیض ملا وہ خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ سے ملا۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبدالحق بھی ان سے مرید، اور مجدد الف ثانی بھی ان سے مرید۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک شخص آیا، کہا حضور فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں؟ سنا پھر حضور فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں؟ کہا کل آنا اور میری جنازہ جو پڑھائے گا اس سے پوچھ لینا کہ فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انتقال ہو گیا، اگلے دن جنازہ پہنچی،
خبر پھیل گئی کہ خواجہ باقی باللہ کا انتقال ہو گیا، سب لوگ صف لگا کے کھڑے ہو گئے۔ اس کو تو بتایا تھا کہ جو میری جنازہ پڑھائے اس سے پوچھ لینا فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں۔ یہ منتظر تھا، جیسے ہی جنازہ ختم ہوئی قریب گیا، کہا حضور جن کی جنازہ آپ پڑھا رہے تھے انہوں نے فرمایا ہے کہ جو میری جنازہ پڑھائے اس سے پوچھنا کہ فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں۔ حضور بتا دیا جائے فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں۔ جب چہرہ ہٹا، چہرے سے کپڑا ہٹا کر مخاطب ہوئے تو دیکھا کہ جن کی جنازہ رکھی ہے وہ بھی خواجہ باقی باللہ، اور جنہوں نے جنازہ پڑھائی ہے وہ بھی خواجہ باقی باللہ۔ فرمایا وہ جو سامنے دیکھ رہے ہو وہ مقام فنا ہے، اور جو مجھے دیکھ رہے ہو یہ مقام بقا ہے۔ جب آدمی فنا فی اللہ کے درجے میں پہنچتا ہے تب جا کر اسے بقا باللہ کی سعادت مل جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے استغفار، تاکہ گناہوں کے دھبے مٹیں۔ زندگی کا بیشتر حصہ تو غفلت میں گزرا، گناہوں میں گزرا، اس لیے سب سے پہلے استغفار تاکہ گناہ کے دھبے مٹیں، اور اس کے بعد درود کی کثرت تاکہ نبی سے رشتہ مضبوط ہو، فنا فی الرسول بنو، اور اگر فنا فی الرسول کا مقام مل گیا تو فنا فی اللہ کا مقام اللہ کے کرم سے مل جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ اللہ کی رحمتوں میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ نہ اس کے لیے فنا کوئی معنی رکھتا ہے، نہ موت کوئی معنی رکھتی ہے۔ اللہ پاک اس بندہ مومن کو چند لمحوں کی موت کے بعد حیات سرمدی عطا فرما دیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، تو آقا کے بعض اقوال سے بھی ایسا لگتا ہے کہ ایک درود کا ثواب نہیں ملتا بلکہ ہزاروں درود کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بزرگ، ان کا وظیفہ تھا روزانہ 1,00,000 بار درود پڑھتے تھے۔ ایک بار خواب میں آقا کو دیکھا، عرض کیا حضور کوئی ایسا آدمی بھی ہے آپ کے امتی میں جو مجھ سے زیادہ درود آپ پر پڑھتا ہو؟ تو آقا نے فرمایا ہاں فلاں غلام ہے میرا جو تم سے بھی زیادہ درود میرے اوپر پڑھتا ہے۔ ان کو حیرت ہوئی، کہا حضور کیسے آپ پر درود پڑھتا ہے کہ 1,00,000 سے بھی زیادہ پڑھ لیتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صیغہ ارشاد فرمایا۔ مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ آقا کریم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ میرے اوپر یوں درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ عدد کمالک و کمالہ۔ اے اللہ تو اپنی عظمت شان کی تعداد کے برابر میرے نبی کے اوپر تو رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ 10 بار وہ یہ درود پڑھتا ہے، اس کا 10 بار یہ درود پڑھنا تمہارے 1,00,000 درود سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، اعلیٰ حضرت ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں تصویر نہ رکھنا میرے کمرے میں، کسی ناپاک انسان کو آنے مت دینا، ملکہ وکٹوریہ کا فوٹو جس سکے پہ ہو اسے بھی ہٹا دینا، روح قبض ہو جائے قبض ہونے سے پہلے سورہ یاسین سورہ رعد پڑھنا، روح قبض ہو جائے تو آنکھیں بند کر دینا، ہاتھ سیدھا کر دینا، پاؤں سیدھا کر دینا، جنازہ لے کے چلنا تو کعبے کے بدر الدجا پڑھتے ہوئے چلنا۔ اور فرمایا جنازے کی جو دعائیں میری کتاب میں حدیثوں سے منقول ہیں وہ دعائیں اگر مولوی حامد رضا کو یاد ہوں تو وہ میری جنازہ پڑھائیں، اور اگر انہیں یاد نہ ہو تو مولوی امجد علی میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ مولوی حامد رضا جن کو ہم لوگ حجت الاسلام علامہ حامد رضا کہتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے ہیں، اور مولوی امجد علی
یہ بہار شریعت کے لکھنے والے جو حضور حافظ ملت کے استاذ ہیں، جو حضور حافظ ملت کے شیخ ہیں، اعلیٰ حضرت کا مولوی، ہم جیسے لوگوں کے نام کے ساتھ جو مولانا اور علامہ لکھا جاتا ہے، کروڑوں علامہ پر اعلیٰ حضرت کا ایک لفظ مولوی بھاری ہے۔ کیا بات ہے، کہیے سبحان اللہ۔ جنازے کی جو دعائیں یاد ہیں، اگر وہ دعائیں مولوی حامد رضا کو یاد ہوں تو وہ جنازہ پڑھائیں، اور اگر انہیں یاد نہ ہو تو مولوی امجد علی میری جنازہ پڑھائیں۔ اور سبحان اللہ، اس کے بعد بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، مگر میں دو بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ٹھنڈے برف پر، دودھ کے شربت پر، گوشت کے پکوڑوں پر، مرغ کی بریانی پر 8-10 کھانوں کا نام لکھوائے کہ ان کھانوں پر فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کی نیت سے غریبوں کو کھلایا جائے۔ اگر روزانہ ہو سکے تو بہتر، روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 دن، ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 دن، مگر جو بھی ہو بطیب خاطر ہو، خوش دلی سے ہو، میرے لکھنے کی وجہ سے مجبوراً نہ ہو، میرے لکھنے کی وجہ سے مجبوراً نہ ہو۔ جو بھی نیاز پیش کی جائے بطیب خاطر نیاز پیش کی جائے۔ میرے بھائیو، اگر صرف قرآن کی آیت ہم نے پڑھی وہی ثواب پہنچتا ہے، باقی کھانا پینا، کیلا، امرود، سیب، نارنگی، ان کھانے پینے کی چیزوں سے کوئی لینا دینا مردے کو نہیں ہوتا، تو اعلیٰ حضرت ہم جیسے کروڑوں طالب علموں سے بڑے عالم تھے۔ گزشتہ کئی 100 سال میں اعلیٰ حضرت کے برابر کوئی عالم نہیں پیدا ہوا، ایسا محقق نہیں پیدا ہوا، ایسا مفسر نہیں پیدا ہوا، ایسا جامع علوم عقلیہ اور نقلیہ نہیں پیدا ہوا۔ ان کے علم کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ اگر کھانے پینے کی چیزوں سے مردے کو کوئی لینا دینا نہیں تو یہ وصیت لکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ برف کا ٹھنڈا پانی، گھر کے بھینس کے دودھ کا شربت، مرغ کی بریانی، فلاں چیز کا پکوڑا، فلاں چیز کی کچوری، فلاں چیز کا فلاں کھانا، ان چیزوں پر نیاز پیش کی جائے۔ سبحان اللہ۔ علامہ حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اخیر میں پھر لکھوایا کہ برف کے ٹھنڈے پانی پر نیاز پیش کی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک صاحب نے عرض کیا، حضور یہ بات تو آپ پہلے لکھوا چکے ہیں کہ برف کے ٹھنڈے پانی پر نیاز پیش کی جائے، حضور یہ ڈبل ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ نے چاہا تو ڈبل ہی مجھے ملے گا، اور فرماتے ہیں کہ دفن کے بعد فوراً ایک صاحب اپنے گھر سے ٹھنڈا پانی لے کر آئے، اور اس ٹھنڈے پانی پر اور کھانے پینے کی کچھ چیزوں پر نیاز پیش کی گئی، اور پھر گھر والوں کی طرف سے جو نیاز کا انتظام تھا اس میں بھی ٹھنڈا پانی لایا گیا، اور اس طرح 2 بار ٹھنڈے پانی پر اعلیٰ حضرت کے لیے نیاز پیش کی گئی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ گھر بیچ کر نیاز پیش کیجئے، میں یہ نہیں کہتا کہ سودی قرض لے کر نیاز پیش کیجئے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر ہفتے میں 2000 روپے کا سامان خرید کر نیاز پیش کیجئے، مگر میں آپ سے یہ ضرور کہتا ہوں جو بھی نیاز پیش کیجئے اس میں مرنے والے کی پسند کا خیال رکھیے۔ آپ کو معلوم ہے میرے والد کیا پسند کرتے تھے، آپ کو پتا ہے میری والدہ کیا چیزیں شوق سے کھاتی تھی، آپ کو اندازہ ہے میرا بھائی کن چیزوں کا شوق رکھتا تھا۔ 50 روپے کی چیز ہو مگر مرحوم کی پسند والی چیزیں خرید کر اس پہ نیاز پیش کیجئے گا تو قرآن کا ثواب بھی مردے کو ملے گا، اور اپنی پسندیدہ چیزیں
جب فرشتوں کے ہاتھوں آپ کے مرحومین قبر میں پیش ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ان کا جی خوش ہوگا اور وہ آپ کے لیے قبر سے دعائیں کریں گے کہ مولا میرے جانے کے بعد جیسے میرے بیٹے نے مجھے یاد رکھا، میرے جانے کے بعد جیسے میرے بھائی نے مجھے یاد رکھا، مولا تو ان کو بھی ویسا ہی آباد فرما دے، ویسا ہی انہیں شاد فرما دے، مولا ان کی دنیا اور آخرت بہتر بنا دے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کھانوں کی ایک لسٹ لکھی ہے کہ ان چیزوں پر روزانہ، اور روزانہ نہ ہو سکے تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن کہیے سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ 3 دن شبانہ روز قرآن پڑھا جائے۔ میری قبر کے پاس 3 دن لگاتار قرآن پڑھا جائے۔ سبحان اللہ۔ لگاتار کا مطلب سلسلہ نہ ٹوٹے۔ ان کی تلاوت ختم ہوئی تو حاجی صاحب کی شروع ہو جائے، حاجی صاحب کی ختم ہوئی تو مولانا صاحب کا شروع ہو جائے، ان کی ختم ہوئی تو امام صاحب کی تلاوت شروع ہو جائے۔ شبانہ روز لگاتار 3 دن تک قرآن کی تلاوت میری قبر کے پاس کی جائے۔ مجھے امید ہے کہ 3 دنوں میں اس نئے مکان میں میرا دل اللہ کے کرم سے لگ جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے بہت سارے علاقوں میں رواج ہے اس کا کہ جب انتقال ہوتا ہے، سنیچر کو انتقال ہوا تو جمعہ تک لگاتار وہاں پر لوگ بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، روشنی کا انتظام کرتے ہیں، ایک آدھ تخت لگا دیتے ہیں، لگاتار قرآن پڑھا جاتا ہے۔ چونکہ بعض حدیثوں میں ہے کہ کسی بھی مومن پر جمعہ کے دن عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور جب ایک بار عذاب اٹھ جائے تو وہ دوبارہ عذاب نہیں آتا بندے پر۔ اس لیے ہفتے کے بیچ میں اگر کسی کی موت ہو تو جمعہ کا دن آنے تک قرآن پڑھنے کا اہتمام گھر والے کرتے ہیں، تاکہ اس حدیث کی برکت مل جائے کہ ہر مومن سے جمعہ کے دن عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور ایک بار عذاب اٹھ جائے تو دوبارہ اس بندہ مومن پر عذاب نازل نہیں ہوتا ہے، مگر کب ایمان پر خاتمہ ہو تب، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا جائے تب، نماز پڑھتا ہوا جائے تب، اللہ کا نام لیتا ہوا جائے تب۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من کانا آخر قولہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے نکلنے والا آخری شبد لا الہ الا اللہ کا ہو وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے کھیتی کر رہے ہیں، گانا نہ سنیے کان میں مائک لگا کر، کاروبار کر رہے ہیں موبائل لگا کر گانا نہ سنیے، کھیت میں چل رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ہل چلا رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ جملہ ہر لمحے زبان پہ رکھیے، تاکہ اگر چلتے چلتے بھی چلے گئے تو رب کا نام لیتے ہوئے جائیں، کام کرتے کرتے چلے گئے تو رب کا نام زبان کے اوپر جاری رہے۔ سونے لگیے تو کلمہ پڑھ کے سوئیے، اٹھیے تو سب سے پہلے کلمہ پڑھیے، اینی ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، کیونکہ جس کی زبان سے آخری شبد لا الہ الا اللہ کا نکلتا ہے وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اور آخری بات، یہ بہت اہم بات ہے، عام طور سے دیہات میں عورتوں کو رونے چلانے سے فرصت نہیں رہتی، طبیعت خراب ہوئی، بیٹی آ گئی، بہو آ گئی، ساس آ گئی، گھر کے لوگ آ گئے، سب لوگ رونے لگتے ہیں۔ اب مردے کا دل گھبرانے لگتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کیا مصیبت ہو رہی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، یہ عبث پیار ہے کیا ہونا ہے، روشنی کی ہمیں عادت اور گھر تیر و تار ہے کیا ہونا ہے۔ اور اخیر میں لکھتے ہیں اے رضا کیوں پڑھتے ہو، ہنستے اٹھو
جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے؟ اس لیے رونا ہو الگ روئیے، چلانا ہو الگ چلائیے۔ وہاں جس کے اوپر نظر کی کیفیت طاری ہے وہاں قرآن پڑھنے والوں کو بیٹھا دیجئے، درود پڑھنے والوں کو بیٹھا دیجئے، تاکہ مرنے والا جب قرآن سنے گا تو اس کی زبان پہ بھی قرآن جاری ہو جائے گا، کلمہ سنے گا تو بھلے سے زبان نہ ہل سکے مگر دل ہی دل میں کلمہ دل سے وہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ بغل میں بیٹھے ہوئے لوگ جب نبی پر درود پڑھیں گے آواز اس کے کان میں پہنچے گی، وہ بھی درود پڑھنا شروع کر دے گا۔ ان چیزوں سے آدمی کے ایمان پر خاتمے کی امید اللہ کے کرم سے بڑھ جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب دفن کر دیے مردے کو، جنازہ آپ نے پڑھ لی، تب ایک کام اور کریے، بس اسی کو کہہ کر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک کام اور کیجیے، آپ اورنگ آباد سے آئے، گیا سے آئے، ڈہری سے آئے، کلکتے سے چل کر آئے، مگر مٹی دینے کے بعد لوگ اتنی تیزی میں بھاگتے ہیں کہ جنازے کا وہ تخت اٹھا کر لانے والا کوئی نہیں رہتا۔ اگر گھر کے بیٹے بھتیجے نہ ہوں تو قبرستان سے وہ تخت اٹھا کر پہنچانے والا کوئی نہیں رہتا۔ تو یہ دکھاوا نہ کیجیے، آپ کی سب سے زیادہ ضرورت مردے کو اسی وقت ہے۔ دفن کے بعد ایک شخص سے کہی اذان دو، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جہاں اذان ہوتی ہے وہاں سے بلائیں ٹلتی ہے۔ اب مردے آئیں، نکیرین آئیں گے قبر میں، پوچھیں گے من ربو کا، تمہارا خدا کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ شکل بڑی عجیب ہوگی، بہت خوفناک شکل و صورت والے لوگ آئیں گے قبر میں۔ اب اگر تنہا ہو، نئی بار نئی جگہ پہنچا ہے، وہ گھبرائے گا، اور اگر لوگ اوپر بیٹھے ہوں تو تسلی رہے گی، میرا بیٹا ابھی ہے یہاں پر، میرا بھتیجا ہے یہاں پر، میرے دادا نانا ہیں یہاں پر، بھلے سے کچھ نہ کر سکیں، جیل کے اندر آپ کا بیٹا ہو، آپ باہر ہوں، مگر باہر بھی اگر بیٹا باپ کو دیکھ لے تو اس کو تسلی رہتی ہے کہ میرا ہمدرد میرے باہر ابھی کھڑا ہے۔ اس لیے بھاگیے نہیں، ایک شخص سے کہیے اذان دو۔ جب اذان دینے والا اذان دے گا، شیطان اس وقت جو قبر میں آتے ہیں وہ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے اتنی دور تک شیطان بھاگتے ہیں۔ اذان جیسے ہی شروع ہوئی شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ اذان دینے والا جب اذان دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مردے کو یاد آ جائے گا کہ دنیا میں میں اسی طرح کلمہ پڑھتا تھا۔ جب اذان دینے والا کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، مردے کو یاد آ جائے گا یہی تو میرے پیغمبر کا نام ہے۔ تو اذان سے شیطان کا خطرہ ٹلے گا، اذان سے مردے کو اپنا دین و ایمان یاد آئے گا۔ اور ایک کام اور کریے، ایک آدمی سے کہیے سرانے میں کھڑا ہو کر الف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھے، دوسرے آدمی کو پائے تانے میں کہیے آمن الرسول سے لے کر اخیر تک پڑھے، سرہانے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت، پائے تانے میں سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہاں پر ان آیتوں کی تلاوت ہو جاتی ہے وہ جگہیں اللہ کی رحمتوں سے بھر جایا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اذان دلوائیے، سرہانے اور پائے تانے میں سورہ بقرہ کی اول اور آخر آیت کی تلاوت کروائیے۔ اور تیسرا کام، مردے کے چہرے کے پاس ایک آدمی بیٹھ جائیے، کہیے نام لیجئے ان کا، ظفر کیفی صاحب یاد ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر ہیں، اسلام آپ کا مذہب ہے۔ ظفر کیفی صاحب یاد کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر ہیں، اسلام آپ کا مذہب ہے۔
नाम ले लेकर बार बार 20-25 बार इसको रिपीट कीजिए। हदीस शरीफ में है कि जब पहली बार पुकारा जाता है तो मुर्दा आंखें मलते हुए उठ के बैठ जाता है। जब दोबारा कोई ऊपर से आवाज़ देता है तो थोड़ा सा होश में आता है। जब तीसरी बार पुकारता है तो वह मुकम्मल तौर से होश में आ जाता है। उसी लम्हे में मुनकर नकीर कब्र में आते हैं। जब ऊपर से ये सवाल और जवाब बताया जाता है तो फरिश्ते कहते हैं एक दूसरे से, चलो चलो, इसके भाई ने तो इसको जवाब सिखला दिया, इसके भाई ने तो इसको सवाल का जवाब सिखला दिया, अब इससे पूछ कर क्या करोगे, चलो चलो, इसके भाई ने तो इसका काम आसान कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो मरने से पहले आप वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, पैसे का इंतज़ाम करते हैं, ये सब आपकी मोहब्बत का इशारा है। मगर जब आपकी मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जब मुनकर नकीर कब्र में आते हैं, उस वक्त आप हाथ धो के भाग खड़े होते हैं। ऐसा ना कीजिए, कम से कम आधा घंटा बैठिए वहाँ पर, जो कुरान याद हो पढ़िए। एक बड़े मशहूर सहाबी हैं हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बुखारी और हदीस की मुतअद्दिद किताबों में इसका जिक्र है। जब इंतकाल होने लगा, फरमाया बेटे मुझको कब्र में दफन करने के बाद बैठे रहना, इतनी देर बैठे रहना जितनी देर में लोग एक ऊँट को ज़बह करके उसका हिस्सा आपस में ना बांट लें, इतनी देर बैठे रहना, क्योंकि मैं एक नई मखलूक का सामना करने वाला हूँ, नए सवालों जवाब का मुझे सामना होना है, इसलिए बैठे रहना ताकि तुम्हारी मौजूदगी से मेरे दिल को सुकून मिलता रहे। सुभान अल्लाह। सहाबी जन्नती होते हैं, हर सहाबी जन्नती होते हैं, हर सहाबी गौसो ख्वाजा से अफजल होते हैं, हर सहाबी नबी के बाद सबसे अफजल होते हैं। सबसे अफजल हजरत अबू बकर, चारों खुलफा के बाद, नबियों में के बाद सबसे अफजल सहाबे किराम है। अल्लाह ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी है, ये अल्लाह से राज़ी है। तो जिनकी मग़फ़िरत का ऐलान कुरान में हो चुका, वो सहाबी कह रहे हैं बैठे रहना, इतनी देर बैठे रहना जितनी देर में ऊँट ज़बह न करके उसका हिस्सा न बांट लिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, जब पाकों को इस बात का ख्याल है कि दफन करने के बाद लोग बैठे मेरी कब्र के पास, तो हम लोगों को तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए दूर वाले चले भी जाते हैं, चले जाएं, मगर करीब के लोग रहिए, कुरान पढ़िए, दुरूद पढ़िए, इस्तिग़फ़ार पढ़िए, अपने भाई की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। अल्लाह उस वक्त अगर बंदे को सुकून मिल जाए अल्लाह की रहमतों से, और अगर कब्र का मरहला आसान हो जाए तो आगे के मरहले खुद ब खुद आसान होते चले जाएं। मैंने मौत और मौत के बाद जो मामलात होते हैं उसके हवाले से चंद ज़रूरी बातें आप हज़रात तक अर्ज़ की हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम सब लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का ख़ातिमा दीन पर, ईमान पर फरमाए। रहें तो नबी का कलमा पढ़ते हुए जिएँ, जाने का वक्त हो तो उसी पैगंबर का कलमा पढ़ते हुए जाएँ। अल्लाह पाक ज़फ़र कैफ़ी मरहूम और उनकी वालिदा मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए, दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आज तक यकीन नहीं होता कि ज़फ़र साहब नहीं है दुनिया में। अब तक ऐसा लगता है कि किसी तरफ से वो आ जाएंगे, किसी तरफ से हज़रत हज़रत करते हुए आ जाएंगे। हमारी अहलिया कहने लगी कि उनकी गुफ्तगू मैं फ़ोन से सुनता था
تو ہر بات میں تو وہ حضرت ہی کہتے تھے آپ، حضرت ہی مت کھائیے، حضرت ہی مت کھائیے، کھانے کے بعد سوئیے نہیں، کھانے کے بعد تھوڑا سا ٹہلیے۔ وہ بھی شوگر کے مریض، ہم بھی شوگر کے مریض، تو اکثر ان سے مشورہ میں لیتا رہتا تھا، آج شوگر بڑھ گیا تو آج شوگر گھٹ گیا تو تکان محسوس ہو رہی ہے، تو بہت زیادہ ان سے میں رابطے میں رہتا تھا۔ خود ذاتی طور سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی اجڑ سی گئی ہے، زندگی سنسان سی ہو گئی ہے، تو اللہ پاک ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے، ان کی والدہ محترمہ کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کے والدین کو اللہ رب العزت صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرما کر ہم سب کے مرحومین کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں